بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين یا رب العالمین. تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ ذکر اذکار تو کرتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور ساری چیزیں، تو ہمیں اس کے بارے میں یہ ہو کہ بھئی اس کی کیا اجر ہے، کیا اس کا ثواب ہے، تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ آپ کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ستانے کے لیے برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی چال ہی وہی برباد ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ عزت تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہ کہ اعمال جو ہیں، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ آپ جو پاکیزہ کلمات بولتے ہیں تو اس کو نیک عمل جو ہم کرتے ہیں اس کو بلند کرتا ہے، یعنی رفع کہتے ہیں تو مطلب وہ اٹھا کر اس کو لے کے جاتے ہیں۔ تو آئیے تھوڑے سے کچھ نیک اعمال جو ہیں آپ کرتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کے متعلق دیکھتے ہیں کہ ایسے اذکار اور ایسے اعمال جن کے بارے میں اجر عظیم وارد ہے۔ بعض دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کتنا اجر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کتنا دے گا انکاؤنٹیبل، اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کچھ بتائیں اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے مطلب میں بھی آپ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو یہاں پہ ہے ذکر، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص ایک دن میں 100 بار یہ والا کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہے گا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس دن شام تک شیطان سے حفاظت رہے گی، اور کسی کا بھی کوئی عمل اس سے بہتر نہ ہوگا الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ عمل کرے۔ اب ان کلمات پہ ذرا سا غور کر لیں، کیا ڈیپتھ ہے ان کلمات میں، اور کیا کہا ہم خالی یہ رٹا لگا کے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ کہنے نہیں ہوتے بلکہ سمجھ کے کرنے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک بادشاہی اسی کی، ولہ الحمد تعریف اسی کی، شکر اسی کا، وہو علی کل شیء قدیر اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں ہم لوگ اس میں۔ دراصل وہ شخص جو یہ کلمات کہتا ہے، اب مطلب اپنے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اللہ کو یہ مان رہا ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یہ مان رہا ہے کہ ساری بادشاہی اسی کی ہے، یہ مان رہا ہے کہ ساری تعریفیں سارا شکر اسی کا ہے۔ تو وہ اس کی کیا پاور ہے، کتنی طاقت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر انسان کو کتنا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر اتنا ہمارا عقیدہ کتنا اسٹرانگ ہوگا، تو اس کا اجر دیکھیے پھر کیا ہے، سبحان اللہ۔
تو یہ کلمات جو ہیں اس کی بہت ویلیو ہے اللہ کے ہاں، تو اس لیے اس کو ہم اپنے یعنی اس سے زبانی یاد کر لیں اور بار بار مطلب ٹھیک ہے بعض لوگ بیٹھ کر جو مسئلے پہ بیٹھے ہیں تو تب 10-20 سے کے ساتھ پڑھ لیں، بعض دفعہ چلتے پھرتے کام کرتے ہیں ورد کریں اور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا کیا ہے، یہ کلمات بھی بہت ان کی ہے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور کہیں آتا ہے سبحان اللہ یہ نیچے بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہ میں بہت ہی بڑے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں اس کی تعریف کے ساتھ یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جائے گا۔ دیکھیں بغیر کسی محنت کے آپ صرف یہ چند کلمات ہیں جس میں آپ اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایک درخت لگ جائے گا جنت میں۔ اسی طرح یہ جو کلمات ہیں نمبر 3 پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو شخص صبح و شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ یہ پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور قیامت کے دن کوئی دوسرا اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا الا یہ کہ کوئی شخص اسی جیسا عمل کرے یا اس سے زیادہ کرے، اس سے زیادہ کر لے۔ نہیں یہ بھی فرمایا کہ 2 کلمے یہ ہے نا اس کے لیے بہت ایک حدیث یعنی جو یہ بہت اچھی لگتی مجھے بھی کہ 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے اللہ بہت عظمتوں والا۔ یعنی ہم اس میں بار بار اعتراف کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، تو ہر وقت ہمارا جیسے نا اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ رہ رہا ہے، اور کیا چاہیے پھر۔ اس کے بعد یہ والے کلمات جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس میں ہے کہ کہا کہ کیا میں تجھے جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ مطلب یہاں انہوں نے حدیث کا اتنا پارٹ کر دیا کہ کس نے کہا کیا وہ سب نہیں لکھا کہ اس کو مختصر کرنے کے لیے، تو میں نے عرض کی کہ ضرور بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی قوت ہے، یعنی یہ جو ہے یہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، نیکی جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہے، تو اس لیے کہا نہ نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اکثر آپ سنتے بھی ہوں گے وما توفیقی الا باللہ، کہ ہمیں جو توفیق ملتی ہے تو اللہ ہی کی ملتی ہے، اللہ کی اس سے ملتی ہے، ورنہ ادروائز ہم کسی قابل نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ اسی طرح جنت کا سوال کرنا اور آگ سے پناہ مانگنا، جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس سے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 بار دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتا ہے تو آگ کہتی ہے اے اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ آپ کو یہ والے کلمات آتے ہوں گے، اللہم انی اسألک الجنہ، ہے نا، 3 بار یہ بولیں، اور ضروری نہیں کہ عربی ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اپنے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ مطلب میں جنت آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اسی طرح اس کے ساتھ اعوذ بک من النار، اعوذ بک من النار، اعوذ بک من النار، اس سے پناہ مانگتی ہوں آگ سے۔ اسی طرح آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ، ہم لوگ بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، فون پہ ہوں، گھر میں آپس میں بیٹھے ہوں، کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، تو بہت سی باتیں ادھر ادھر کرتے ہیں، تو جو شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور اٹھنے سے قبل اس سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریفوں کے سمیت میں گواہی دیتی ہوں یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، میں معافی مانگتی ہوں تجھ سے اور رجوع کرتی ہوں تیری طرف، تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات جو غور طلب ہے، اس میں ایک دفعہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس میں سلمہ بادی نے یہ کہا کہ کسی نے کہا کہ یہاں پہ صیغہ جو ہے یہاں استغفر لکھا ہے وہ اتوب لکھا ہے کہ میں بخشش طلب کرتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں یا میں رجوع کرتی ہوں، تو اس میں نون کا صیغہ مت لگا کیونکہ ہر شخص نے اپنی خود معافی مانگنی ہوتی ہے نا اللہ سے، تو یہ وجہ ہوگی کہ نستغفر و نتوب کہنے کے بجائے استغفر و اتوب الیک کہیں کہ ہر شخص اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگے،
اپنے لیے اللہ سے توبہ کرے یا اپنے لیے کہے کہ میں رجوع کرتی ہوں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو سورۃ کہف کی 10 آیتیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور کچھ لوگ یہاں پہ اس کا لکھا ہوا ہے، کہیں آخری والی بھی کہتے ہیں 10، اور کچھ جیسے ہمیں ملتی ہیں کہ سورۃ الکہف ہی پوری جیسے پڑھی جائے ہر جمعے کو، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ذکر ہے وہ اتنا ہے، تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں جمعے کو یہ والی پڑھتے ہوں گے اصل میں، اور ان آیات کو بھی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ کو اس میں آتا ہے نا کہ نور ہوتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہے، تو مطلب ہے کہ وہ ان آیات کو اتنا دل سے پڑھے گا کہ اس کو سمجھ آئے گی اللہ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کے جو اس وقت جو واقعات ہوئے تو وہ کس بیس پہ ہوئے، کیسے اللہ نے ان کی مدد کی، وہ جو چند نوجوان تھے وہ توحید پر تھے تو کس طرح اللہ نے ان کی مدد کی، تو پھر اس طرح ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ ایمان جو ہے وہ نور ایمان ہے، نور جو کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا، یہ حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تو جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے، الفاظ ہیں کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو چلیے پڑھی ایک دفعہ سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جمعے کے دن کی تو پھر اور ہی فضیلت ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ پڑھ سکیں وہ بہترین اس کا ہے، موقع بھی آج تو ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ، اور مجھے بھی اللہ توفیق دے۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید سے کچھ آیات کی تلاوت، تو جو شخص رات اور دن میں 50 آیتیں پڑھے گا اسے غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیتیں پڑھے گا اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا، اور جو شخص 200 آیتیں پڑھے گا تو قرآن مجید قیامت کے دن اس کے خلاف حجت نہ بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو 500 آیتیں پڑھے گا تو اس کے نام اجر کا ایک ڈھیر لکھ دیا جائے گا۔ دیکھیے ابھی ایک جو ہم سے کچھ سال اگر کہہ لیں 30 40 50 سال جو پہلے ہماری مائیں دادیاں نانیاں سب تھے نا، تو صبح فجر پڑھ کے ان کے ایک معمول تھا قرآن کی تلاوت کرنا، کہ بھائی میں سبق پڑھ لوں، ان کا ایک لفظ تھا ہم سبق پڑھنے لگے، تو اتنا انہوں نے جو ایک روٹین کا صبح کا روز کا وہ ضرور پڑھتے ہی پڑھتے تھے، چاہے ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، دیکھو ایک عادت بنی ہوئی تھی۔ بعد میں ٹرینڈ چینج ہوتے گئے، لیٹ نائٹ مطلب سونے کا، صبح دیر سے اٹھنے کا، پھر تلاوت کے معمول کم ہو گئے کرتے کرتے، تو اب جس کا بہت رجحان ہے، بہت اس طرف ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تلاوت کرتا ہو، ادروائز نیت بھی ہو تو بھی اتنی مصروفیات رکھی ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ تلاوت کرنے کا ٹائم ہی نہیں اس کے پاس بچتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنا اس کا اجر ہے، حیران ہوتا ہے بندہ کہ اچھا، یعنی جو صرف 50 آیتیں، اب 50 آیتیں، اب اگر سورۃ البقرہ کی طرف چلے جائیں تو ان کی آیتوں کا سائز الگ ہے، 30 پارے کی طرف چلے جائیں تو ان کی آیتوں کا الگ ہے، مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز وہی ہے کہ آپ کس طرح سے کتنی نیت سے کتنا پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے کہا کہ وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے اگر اس کا اپوزٹ پڑھا جائے تو کیا مطلب ہے، اس سے کم یا جو پڑھتا نہیں ہے تو وہ غافلین میں لکھا جائے گا۔ پھر آپ اپنے سوال، آپ نے آپ سے سوال کیجئے، میں اپنے آپ سے کرتی، میں کس کیٹیگری میں ہوں؟ اس میں کتنی ساری بتائی ہیں، ایک وہ جو 50 آیتیں پڑھے گا اسے غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، نمبر 1۔ دوسرا جو شخص 100 آیتیں پڑھے گا اس کا نام فرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ تیسرا وہ جو 200 آیتیں پڑھے گا تو قرآن مجید قیامت کے دن اس کے خلاف حجت نہ بنے گا، اور جو 500 آیتیں پڑھے گا تو اس کے نام اجر کا ایک ڈھیر لکھ دیا جائے گا۔ چلے بھائی، اب ہم سب نے سوچنا ہے کہ کون کتنا کمائے گا آج انشاءاللہ۔ نیز پھر یہ بھی فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص ہے نا، 1/3 قرآن کے برابر ہے، ثلث، صرف اخلاص پڑھنا۔ کیوں؟ اصل میں الفاظ نہیں ہیں، ایک ایک حرف نہیں ہے، اصل چیز اس کی روح ہے، اس کا ثلث کیوں ہے؟
इसमें पूरी तौहीद है। और कुरान में तीन चीजें ही तो ज्यादा हैं पूरी भरपूर अगर देखा जाए, तौहीद, रिसालत, आखिरत। तो एक हिस्सा तो ये हो गया ना सूरह इखलास। बाकी तो मामलात है, जिंदगी है कि कैसे करने हैं। लेकिन जो ईमानियात में से है, वो तो तीनों चीजों पे जोर दिया गया था। तो अल्लाह से तौफीक मांगते हैं कि वही हमें तौफीक देने वाला है कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की कलाम पाक को हम पढ़ा करें। और उसके बाद है मुअज्जिन की जो है फजीलत। जो अजान देता है ना, मुअज्जिन की आवाज जो कोई जिन और इंसान सुनता है या कोई और चीज सुनती है, तो क्यामत के दिन ये सब के लिए गवाही देंगे। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान देने वालों की गर्दनें और रोजे क़यामत तमाम लोगों से तवील होंगी। मतलब ये कि ये नहीं कैसे कोई अजीब होगा, मतलब ये है कि वो अजान देते थे तो उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी जैसे। तो अभी हमारे यहाँ कोई सोचता ही नहीं कि हम मुअज्जिन भी बनाए अपने बेटे को। वजह क्या है? अगर हम इंडिया पाकिस्तान या इस तरफ का देखें तो मुअज्जिन की कोई माशरे में कैसी वैल्यू? जो तो रिस्पेक्ट करते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं करते तो इतना कुछ खास है ही नहीं। या फिर अगर देखा जाए तो उसका जो जरिया माश माश कोई और नहीं है, तो अगर वो है तो सैलरी बहुत कम है। तो इसलिए जब भी कोई सोचेंगे कैरियर का, तो कैरियर में हमारे दूसरे बाकी सारी चीजें आती हैं, लेकिन मौजन तो कभी आते ही नहीं। या ये कि मतलब काम कुछ भी करे लेकिन वो भी जरूर सीखे अजान कैसे देनी है, तो जब जरूरत पड़े तो वो अजान दे सके लड़के। तो आगे चलते हैं, मौजन की अजान का जवाब और अजान के बाद की दुआ। तो जो शख्स अजान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ेगा, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी शफात रवा हो जाएगी। वो क्या है? जो अक्सर आप सुनते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलति वल फजीला वबअथहु मकामन महमूदन अल्लज़ी वअदतहु बाज़ जगह तो वर्जुकना शफाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, कहीं होता है और कहीं पर यहाँ तक सिर्फ लिखा हुआ है। तो तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, आता है ना कि अल्लाह रब्बा हादिहि दावा, ये इस दावत कामिल के रब, और वो कायम होने वाली नमाज की, यानी इसको रब इन्होंने शुरू में लिख लिया, इस दावत कामिल और कायम होने वाली नमाज के रब, अता कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तकर्रुब और खास फजीलत, और इन्हें फायज फरमा उस मकाम महमूद पर जिसका तूने उनसे वादा किया है। फिर अजान सुनी, उसका आपने जवाब दिया। फिर है वजू करना। अच्छी तरह वजू करने का क्या अजर है? तो यहाँ पर भी जो लिखा है ये भी है। एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि सहाबा से कि भाई किसी शख्स के घर के सामने नहर बहती हो और वो 5 दफा उसमें नहाए, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचाल रहेगा? सहाबा ने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि यही हाल वजू का है, कि जिस शख्स ने वजू किया और अच्छी तरह वजू किया, तो इसके जिस्म से इसके गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी झड़ जाते हैं। तो ये है वजू करने के सवाब या अजर। फिर वजू के बाद की दुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स वजू करे और मुकम्मल तौर पर करे, फिर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मैं शहादत देती हूँ कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय अल्लाह अकेले के, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। वो वाली उसमें सुना है ना रमजान की फजीलत में, कि इसमें आता है ना कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजा बाबुर रैयान है। तो वजू के बाद की दुआ पढ़ने से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वजू के बाद 2 रकत पढ़ना। तो जो भी मुसलमान अच्छी तरह से वजू करे, फिर खड़े होकर 2 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि कल्ब कालिब, यानी पूरी तवज्जो के अल्लाह की तरफ मतवज्जो होकर, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। पूरा दिल लगा कर 2 रकत नमाज पढ़े तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। फिर आया है कि मस्जिद की तरफ उठने वाले कदमों की कसरत। जो शख्स मस्जिद जमात की तरफ जाता है, तो आते जाते इसके हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, और दूसरे कदम पर एक गुनाह मिटा दिया जाता है। ये है मस्जिद में जो जाते हैं, ये उनको अजर सुनाइए। फिर जुम्मा की तैयारी, उसके लिए जल्दी जाना।
تو جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اپنے سر اور جسم کو اچھی طرح دھوئے، پھر جمعہ کے لیے جانے میں جلدی کرے، چل کر جائے اور سوار نہ ہو، اور امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ غور سے سنے اور کوئی فضول حرکت نہ کرے، تو ہر قدم کے بدلے اسے ایک سال روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور حتی الامکان اچھی طرح پاکی حاصل کرتا ہے، تیل لگاتا ہے اور میسر نہ ہو تو اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے استعمال کرتا ہے، پھر مسجد کے لیے نکلتا ہے اور دو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا، پھر جس قدر مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، اور جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموش رہ کر سنتا ہے، تو اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اجر کے ساتھ ساتھ تھوڑی تربیت بھی کر دی گئی کہ پہلے اپنے وہ جمعے کے لیے کیا پاکی، اپنی اس نے مطلب غسل کیا، اپنی جو خوشبو تیل جو کچھ ہے وہ لگایا، مسجد میں گیا، مسجد جا کر پھر دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو بجائے کہ مطلب سائڈ میں بیٹھے یا جہاں اس کو جگہ ملتی ہے، بجائے ان کے بیچ میں تفریق، یعنی ان کو الگ الگ کر کے بیچ میں بیٹھنا یہ نامناسب بات تھی، اس کی بتایا گیا۔ پھر جس قدر اس کو نماز مطلب ملتی ہے، جتنے اس سے پہلے امام سے پہلے جا کے وہ 2 رکعت یا جو پڑھ لے، اس کے بعد امام خطبہ جب دینے لگے تو خاموش رہ کر سننا۔ یہ والی بات بہت امپورٹنٹ ہے جو سمجھ آ جائے کہ جو بھی مسجد میں جائے، جب امام خطبہ دے رہا ہے، اسے بلکہ شروع کر دیا ہے، اس وقت سے لے کے اسے کمپلیٹ ہونے تک آپ بات نہیں کر سکتے۔ ایون کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی نہیں کہنا کہ تم خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو خاموش ہونے کو کہا تو سمجھو اس نے بھی لغو بات کہی۔ بس سوچے، تصور میں کریں کہ جیسے آپ نماز میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، یا آپ کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے خطبہ دے گا امام اور وہ خاموشی سے سننا ہے، چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ عرب کنٹریز میں عربی میں ہی ہوتا ہے، باقی جگہ پہ بھی یہ ہے کہ وہ کچھ عربی میں بولتے ہیں اور کچھ جو ہے اپنے ان کے اہل زبان ان کے جو ہے وہاں پہ ان کے مطابق بولتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا انہوں نے عربی کا کچھ پارٹ رکھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو ٹوٹلی آپ کا جو خطبہ ہے وہ عربی میں ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سمجھنا ہے، پہلے تو جیسے آپ لوگ ابھی آپ سب سیکھ رہے ہیں نا، عربی بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، تو 50% تو سمجھ آ ہی جاتا ہوگا، تو جو بھی جائے مسجد میں تو ادب احترام کے ساتھ جائے اور وہاں پہ خاموش رہے۔ تو بہرحال تو اس کے جو ہیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جمعے کی یہ فضیلت ہے۔ پھر نماز کے لیے بھی تکبیر اولیٰ پانا، اکثر لوگ مطلب جاتے تھے نماز میں لیکن لیزی ہوتے ہیں تو اکثر ان کی پہلی رکعت چھوٹ جاتی ہے نا، تو یہاں پہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے 40 دن 40 days اس طرح نماز پڑھتا رہے کہ تکبیر اولیٰ پاتا رہے، تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات اور نفاق سے برات، یعنی برات مطلب بری ہو جائے گا وہ جہنم سے آزاد، اور نفاق یعنی اس کے اندر سے نفاق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب ذرا اس کا اتنا ایمان اسٹرانگ ہے، 40 days 40 دن تک، 1 مہینہ 10 دن تک لگاتار ہر نماز میں پہلی رکعت وہ پاتا ہے، تو اس کو ایک کیا ملی، جہنم سے آزادی مل گئی، اور اس کے اندر جو ہے نفاق کا مرض نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر فرض نماز باجماعت پڑھنے کا کیا ہے فائدہ؟ باجماعت پڑھی گئی نماز اکیلے پڑھی گئی نماز سے 27 گنا افضل ہے، 27% اس کو زیادہ ملے گا۔ اسی طرح عشاء اور فجر کی نماز باجماعت، یہ سب لڑکوں اور آدمیوں کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو ہر کو بتا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات قیام کر لیا، یعنی اس نے باقی تو نہیں پڑھا لیکن عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی اور فجر کی بھی پڑھی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پھر پوری رات کا قیام کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ پھر ہے پہلی صف میں نماز، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے ہو کر نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، تو پھر وہ بغیر قرآن اندازی کے اسے حاصل نہ کر سکے، تو ضرور اس کے لیے قرآن اندازی بھی کریں۔ یعنی پہلی صف ذرا کتنی ہوگی کسی بھی مسجد میں، ایک جو پہلی صف بنے گی تو جتنے بھی اس میں ہیں، کسی میں 10 20 40 جتنے بھی اس کیپیسٹی ہے ایک صف میں، تو وہی ہوں گے، تو اگر سب کو معلوم ہو جائے اس کی کیا ویلیو ہے، ہر کوئی وہاں پہ جا کے پہلی لائن میں کھڑا ہونا چاہے، تو پھر اس کے لیے قرآن اندازہ ہوگا، ورنہ پھر یہ کہ
جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کل جیسے آپ کو کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ٹوکن یا کچھ دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ فرسٹ نمبر پہ یا پھر سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورتھ. تو مطلب ہے کہ اس کو دیا جائے اور پھر وہ پوری صف ہو جائے کمپلیٹ، چلو جی اب سیکنڈ لائن میں تم شروع ہو جاؤ، ان کی وہ پہلے والوں کا ختم ٹائم. تو کیا ویلیو ہے اس کا، مطلب ہے کہ بہت زیادہ اس کی قدر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. پھر ہے سنت موقدہ پر مداومت، یعنی دوام، یعنی ہمیشہ پڑھنا. ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں اچھا یہ فرض ہے تو یہ پڑھ لیں، سنت خیر ہی ہے. تو سنت موقدہ بہت ویلیویبل ہے. جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا. تو وہ 12 رکعت کون سی ہے؟ ایک ساتھ 12 نہیں پڑھنی. 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 6 ہو گئی. پھر 2 رکعت مغرب کے بعد، 8. 2 رکعت عشاء کے بعد، 10. اور 2 رکعت فجر سے پہلے، 12. یہ ٹوٹل جو ہے یہ رکعت جو ہے وہ پابندی سے کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کا اجر کیا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. دیکھیں کہیں پر تو گھر بن رہے ہیں، کہیں پر درخت لگ رہے ہیں، اور کیا چاہیے آپ. اللہ تعالیٰ تو جیسے کہتے ہیں نا نوازنے پہ ہی ہے، ہمیں مختلف مواقع مواہم فراہم کر کے. اسی طرح کثرت نفل نماز پڑھنا. تو کثرت سے سجدے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کثرت سے سجدے کر، یہ نفل پڑھ. کیونکہ جب تو اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ تیرا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ معاف فرما دے گا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا ایسی جگہ پر نفل نماز ادا کرنا جہاں اسے لوگ نہ دیکھیں، لوگوں کے سامنے 25 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. یعنی مخفی رکھنے کی کوشش کرنا. یہ جو دیکھیں فرض نماز ہے وہ سب کے ساتھ پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، مرد لوگ جو اسپیشلی، اور عورتیں بھی چلے، فرض جو ہے سب. لیکن جو نوافل ہے نا، خالص 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 اللہ کے لیے، اس کی کتنے ہیں اجر کتنا ہے؟ 25 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہمیں چانس ملے وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں. مجھے بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. آپ کے ساتھ میں بھی سیکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ عمل کی اللہ سے توفیق کی دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح سے پھر ہے کہ چاشت کی نماز. ہر صبح تمہارے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، چنانچہ ہر تسبیح ایک صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روک دینا صدقہ ہے. اور چاش کی 2 رکعت نماز ان تمام کی طرف سے کافی ہے. یعنی وہ جو ایک ایک کام سارے کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے، لیکن اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو یہ سارے کام بھی اسی میں شامل ہو جائیں. صدقہ کیا ہے؟ مطلب نیکی. 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ توفیق دے انشاءاللہ. پھر ہے اپنی جائے نماز میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہنا. اس میں فرمایا گیا کہ فرشتے تمہارے ایک کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جائے نماز میں رہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں اور فرشتے آپ کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما. یعنی اس کی اس نیکی سے فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعا کرنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر سورج طلوع ہونے تک اپنی جگہ بیٹھنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا. جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ایک مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے. آگے چلتے ہیں. جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگائے. تو جو شخص رات کو بیدار ہوا اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کر کے دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو ان کا نام بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا والذاکرین اللہ والذاکرات، اس میں یہ ان کا نام لکھا جائے گا. اسی طرح جس نے رات کو تہجد کی نیت کی لیکن نیند کے غلبے سے سویا رہا، یعنی اس کی نیت تو تھی لیکن نیند کا غلبہ آ گیا اور سوتا رہا. تو جس شخص کی عادت رات میں نماز پڑھنے کی ہو، پھر اس پر یعنی کسی رات میں بھی نیند کا غلبہ ہو جائے کہ اٹھ نہ سکے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نماز تہجد کا اجر لکھ دیتا ہے، اس کی نیند اس پر صدقہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے
بازار داخل ہونے کی دعا. تو جس نے بازار میں داخل ہوتے کو پڑھا لا الہ الا اللہ، وہی جو آپ کو آتا ہے وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہیں آتا ہے حی لا یموت، کچھ اس طرح سے کر کے ہے. یعنی اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، لہ الملک، اور تمام تعریفوں کا سزاوار وہی ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، یحیی و یمیت. ٹھیک ہے، وہ خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، نیز اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرما دیتا ہے. کتنے پسند ہے اللہ کے کلمات کہ بندے کے ساتھ اتنا کچھ لکھا جائے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد روز آپ 33 ٹائمز جو ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں نا. اور کئی پر آتا ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ 34 ٹائم کر لیں، لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، 33 بار اللہ اکبر کہے، تو یہ 99 یعنی 99 کی تعداد ہوئی. اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے، تو اس کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. تو یہ ہے جو ہم روز نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس کی اجر ہے. پھر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روکتی. پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کرنی ہو، اس کا کیا اجر ہے. جو مسلمان کسی کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت یا دعائیں رحمت کرتے ہیں. اور جو شخص شام کو عیادت کے لیے نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تازہ کھجوروں کا ایک درخت ہوگا انشاءاللہ. آگے ہے آزمائش یا مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر کیا پڑھا جائے. اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے فلاں کو یہ مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا کوئی کچھ بھی، کوئی یا کوئی بھی کسی کو کوئی آزمائش آئی ہے، تو اس کو تو ظاہر ہم صبر کی یا کچھ تلقین کریں گے. اپنے لیے ظاہر ہمیں بھی ایک اس وقت وہ ہوتا ہی ہے، تو اس میں کیا دعا کہنے کو کہا گیا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یعنی ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس آزمائش سے عافیت میں رکھا جس میں تو مبتلا ہے، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر بہت زیادہ فضیلت بخشی، اس لیے یہ بیماری یہ آزمائش کبھی نہیں آئے گی. یعنی وہ یہ دعا اگر کر لیتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس آزمائش سے مجھے بچائے رکھا، تو لکھا ہے کہ یہ بیماری یہ آزمائش کبھی اس کو نہیں آئے گی. اسی طرح جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے، اس کا کیا اجر ہے. اس میں ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے تو اس سے بھی اس کے برابر اجر ملے گا. نیز فرمایا جو مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس مصیبت میں تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شرف و کرامت کا جوڑا پہنائے گا. دنیا میں تو اس شخص جس کو آپ نے حوصلہ دیا، ہمت دی، اس کو ہوگا تو تھوڑا آپ کو بھی سیٹسفیکشن ہوگی، لیکن بعد میں آپ کو آخرت میں قیامت کے دن شرف و کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے یہ؟ میں نے. پھر ہے جنازے کی نماز اور دفن تک شریک رہنا. جو شخص نماز پڑھنے تک جنازے میں شریک رہا تو اس کے لیے 1 قرات اجر ہے. جو شخص دفن تک شریک رہا اسے 2 قرات اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ 2 قرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر. 2 بڑے پہاڑوں کے برابر. یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہم نے بہت سے قرات کم کر لی، صرف نماز میں شریک رہے اور دفن میں شریک نہ ہوئے. یہ نماز پڑھے بھاگ گئے نا، تو تدفین تک جو ہے وہ اس کو کتنا زیادہ پھر اس کو اجر ہے. یعنی یہ اجر کے انداز سے تو ہے ہی ہے، اس بندے کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو اس دنیا کی ویلیو سمجھ آتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب نے اس طرح سے مٹی میں چلے جانا ہے. میرا تیرا کرتے کرتے پوری زندگی گزر گئی اسی میں لڑائیاں، تو کیا ہوا، کہاں گیا آخر ہمارا کیا ہے. مٹی کے بندے مٹی میں جائیں گے، اس کا ایمان بڑھ جائے گا، اس کے لیے آخرت میں اجر لکھا جائے گا.
دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ اچھے عمل کرنے کی توفیق اس کو ملے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مسجد بنانا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے، خواہ وہ مسجد قطات یعنی چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یہ ایک محاورتاً مطلب کہا کہ مطلب چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ بنائے، جہاں بھی ضرورت جتنی بھی ہے اس کو، یا جتنی وہ بنا سکتا ہے تو اس نے بنائی، تو اس کے لیے جنت میں بھی ایک گھر بنایا جائے گا۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا ہے؟ ہر روز جب بندہ کوئی بندے صبح کرتے ہیں نا ہم لوگ سب، تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو تو اور دے۔ خرچ کرنے کا مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اپنے لیے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں نا۔ اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ، روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، یعنی ضائع کر دے، جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ضائع کر دے۔ یہ فرشتے روزانہ صبح اٹھ کر یہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈنے ہیں، کوئی طریقہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہے صدقہ کرنا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، عفو و درگزر سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع سے کام لیتا ہے تو اللہ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس میں سے ایک کو اس نے صدقہ کر دیا، اور دوسرا شخص اس کے پاس بہت مال تھا، چنانچہ اس نے اپنے مال کے ایک حصے سے 1 لاکھ لے کر صدقہ کیا۔ تو نیز آپ کا فرمان ہے، جو یعنی مراد یہ ہے کہ جس کے پاس تھے ہی کم، تو اس میں سے وہ ایک کرتا ہے، اور جس کے پاس پہلے سے بہت زیادہ تھے اس میں سے وہ کرتا ہے، تو اجر کس کا پھر زیادہ ہوگا؟ جس کا مطلب اسٹرانگ۔ اس میں سے آپ کو غزوہ تبوک کا واقعہ اگر سیرت آپ نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ ہر شخص اتنا ڈھیروں سامان لا رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ساری رات ایک یہودی کے پاس نا مزدوری کی، یہ پانی نکالنا یا جو بھی اس کا وہ تھا کر کے، تو اس کے بدلے میں اس نے نا 1 مٹھی کھجوریں دی۔ تو کتنا اس کا جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1 مٹھی بھر جو کھجوریں تھی نا، اس کو پورے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا۔ تو اصل میں اللہ کے ہاں جو اندر خلوص ہے نا، وہ دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اسی طرح جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کاش کرتا ہے، اور اس سے پرندے یا انسان یا جانور کھاتے ہیں، تو یقیناً اس کے حق میں صدقہ تصور ہوگا۔ اسی طرح یہ ہے کہ بغیر فائدے کے قرض دینا۔ ہم جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کتنا ملے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو 2 بار قرض دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے 1 بار صدقہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے تنگ دست کو مہلت دینے کا ثواب کیا ہے؟ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اس کے لیے قرض کی واپسی تک ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ہوگا، اور قرض کی واپسی کے وعدے کے وقت کے بعد اگر اس کو مزید مہلت دے دے تو اسے ہر روز مطلوبہ رقم سے دوگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ کیسے ہماری ایک قسم کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہمیں تو پھر غصہ ہی آتا ہے نا کہ جب دیا تھا دے کیوں نہیں رہے، واپس کیوں نہیں مل رہا ہے، یہ سب۔ تو اس پہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ صبر کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ پھر یہ کہ اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھنا۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا۔ 70 سال کی دوری پر کر دے گا اللہ۔ پھر یہ ہے کہ جو نفلی روزے ہم رکھتے ہیں، ہر مہینے 3 دنوں کے روزے، عرفہ کے دن کا روزہ، عاشور محرم کے روزے، تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو ہر مہینے 3 دنوں کے روزے، رمضان کے بعد اگلے رمضان کے روزے، ہمیشہ ہمیشہ روزے رکھنے کے قائم مقام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے سے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگلے پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور عاشورہ جو ہے محرم کے روزے سے متعلق سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح رمضان کے بعد جو مہینہ شوال آتا ہے، اس کے جو 6 روزے رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، یعنی ہمیشہ روزہ رکھا۔ پھر آگے ہے کہ امام کے ساتھ آخر تک نماز تراویح پڑھنا۔ آدمی جب امام کے ساتھ اس کے واپس ہونے تک، نماز ختم کرنے تک نماز میں شریک رہتا ہے تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ پھر رمضان میں عمرہ کرنا، اس کا کیا ثواب ہے؟
رمضان میں عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جس نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں، میرے خیال سے یہ 50 ٹاپک کر لیں گے آج کے، پھر اتنا کافی انشاءاللہ۔ تو بہر آگے چلتے ہیں، حج مبرور۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، جس میں بےہودہ بات اور گناہ کا کام نہ کرے، تو اس حال میں واپس ہوتا ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اور فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حج مبرور وہی ہے نا کہ کوئی اس نے گناہ کا کام نہ کیا ہو، حج کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کوئی غلط کام اس میں نہ کرے، تو انشاءاللہ اس کا حج مبرور کا ثواب کیا ہوگا؟ جنت انشاءاللہ۔ پھر اشرا ذوالحجہ میں نیک عمل۔ جس قدر ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب ہے، کسی اور دن میں نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اتنا محبوب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ اسی طرح جو قربانی کی جاتی ہے، تو صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اون کا کیا بدلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اللہ اکبر! صحابہ کو کتنا شوق تھا نا، ایک ایک چیز پوچھتے تھے کہ اس کا کیا ثواب اس طرح کر کے۔ پھر ہے عالم کا اجر اور اس کی فضیلت۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی باتیں کیا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے شخص پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں، اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں۔ کیا اجر ہے؟ یہاں پہ عالم ہے، لام کے نیچے زیر، ٹھیک ہے، عالم کا اجر اور اس کی فضیلت۔ تو عالم اور عابد میں فرق کیا ہے؟ عالم سے مراد وہ شخص جو علم رکھتا ہے، عابد وہ جو عبادت کرتا ہے۔ تو فضیلت کس کو ہے؟ عالم کو۔ عبادت کرنے والا بھی نیکی کر رہا ہے لیکن وہ آگے علم نہیں سیکھ رہا، اور عالم جو ہے وہ علم سیکھ رہا ہے۔ تو جو سیکھ رہا ہے اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے سب دعائیں کر رہے ہیں۔ جو علم کسی جگہ تھا کہ جو علم بانٹتا ہے، جو خیر بانٹتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں رحمت کرتی ہیں۔ حدیث کون سی ہے جو علم حاصل کرنے کی ہے اور سیکھنے اور سکھانے کی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو اس دوران آپ کے لیے کون کون دعائیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح جو شخص دل سے شہادت کی دعا کرے، جو شخص بصدق کے دل اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، خواہ اس کی موت اپنے بستر ہی پر کیوں نہ ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دینا، آمین۔ پھر ہے اللہ کے خوف سے رونا اور اللہ کے راستے میں پہرا دینا۔ 2 قسم کی آنکھوں کو آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی۔ ان دونوں کو کیا نہیں ہوگا؟ آگ نہیں چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ اس کو بالکل نہیں چھوئے گی۔ تو میرے خیال سے یہاں تک آج کے لیے کافی ہے، آگے ہیں کچھ تو انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ سیٹنگ میں اگر اللہ نے موقع دیا، زندگی رہی، تو پھر ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ تو آج کی جتنی آپ نے سیکھی، اس میں سے بہت سی چیزیں مطلب مجھے بھی سیکھنے کو ملی، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بھلے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کرتے
اس کی وہ ویلیو کو نہیں سمجھتے. جب ہم پتہ چلتا ہے اچھا اس کی اتنی قدر ہے، اس کا اتنا اجر ہے، تو پھر ہم اور بڑھ چڑھ کر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کچھ عرصے بعد ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے رہنا چاہیے، سمجھ مطلب ہے کہ تاکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوتا رہے، اور ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرف رہنمائی کرتے رہے، ہمیں کیا بتاتے رہے، اور کیسے ترغیب دیتے رہے. اور ان ساری باتوں میں دیکھا جائے، اگر دعائیں ہیں تو ایسا لگتا ہے ہماری ہی تربیت ہو رہی، اگر دوسروں کے ساتھ معاملات ہے لگ رہا ہے ہماری ہی تربیت ہو رہی ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہو رہا ہے، ہمیں اللہ کی اور معرفت محسوس ہو رہی ہے، اللہ کی اور قربت محسوس ہوتی ہے. کبھی نوافل کے کہا جا رہا ہے، کبھی دعاؤں کے لیے کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے نا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آج ہم نے پڑھا اس کا جو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ عطا کریں، اس کے مطابق عمل کی توفیق دیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر کریں، اور یا اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ دیں، ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دیں. اور اس میں سارے علماء جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم جو اس وقت ہیں انفرادی طور پر جو ہے ہم ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، اور اور یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے کہ بہت زیادہ اپنے لیے ہم استغفار کریں، اور اللہ سے صحیح توفیق مانگیں کہ صحیح عمل کی توفیق دیں. یا اللہ تعالیٰ ہم عمل تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، ادھر ہمارا ذرا سا ایمان بڑھتا ہے اور پھر جو ہے دنیا میں جائیں تو پھر گھٹ جاتا ہے. تو یہ ہمارا اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس قرآن سے جڑے رہنا ہے. دیکھیں نا آیتوں کا کتنا اجر ہے، تو مطلب ہم وہ پڑھتے رہیں گے تو ایمان بڑھے گا نا. تو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، کمزور ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کی فضیلت بھی آئی کہ اتنی آیات پڑھیں گے تو یہ ثواب، اتنی یہ پڑھیں گے تو یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طرح سے اس کی عمل کی توفیق دے، اور جو ہم نے آج سیکھا ہے اس کو ہمارے حق میں گواہی، مطلب ہمارے حق میں گواہی ہو، ہمارے خلاف حجت نہ بنے یا الہی. اسی لیے دعا میں ہم شروع میں بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. عمل ایسا جو قبول ہو جائے، عمل ایسا جو قبول ہو جائے، کیونکہ عمل کر لیے اور وہ قبول نہ ہوئے کوئی فائدہ نہیں، محنت ساری رائے گا گئی. تو یا اللہ ایسے عمل کروا جسے تو قبول کر لے. اے اللہ ایسے ہمیں ہمت، ہمیں توفیق ایسی دے کہ ہم اچھے عمل کر سکیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یا پاک پروردگار ہمیں توفیق دے، ہمیں قابو میں رکھ کہ ہم ایسے عمل کریں جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہم وہ اعتراف کرتے ہیں جو آپ نے ہم پر نعمتیں کی، ہمارے والدین پر کی. اس میں ہم نے کہا نا کہ رب اوزعنی ان اشکر، نے شکر کرے تیرا، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت اسلام ہے. اس کے علاوہ جو دنیا کی ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ہم پر اور ہمارے والدین پر کیا. پھر ہم ایسے عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے. یا اللہ ہماری اولاد کو ان کی اصلاح کر دیجیے، اصلح لی ذریاتنا یا رحمان یا رحمان یا رحمان الدنیا والآخرہ. یا پاک پروردگار ہمارے والدین پہ رحم کیجیے، وہ والدین جو اس دنیا میں ہیں ان کو صحت تندرستی عطا کیجیے. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کیجیے، یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا کیجیے. یا پاک پروردگار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ دنیا بھی آپ کی ہے اور یہ دنیا بھی آپ کی ہے، یا اللہ ان پہ بھی رحم کیجیے گا. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغیچہ بنا دیجیے گا. یہ سب کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا کرے، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا کرے. یا اللہ تعالیٰ جو تکلیف جس کی ہے یا اللہ ہم ظاہر نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، جسمانی اور روحانی ہر طرح کی تکلیفوں سے نجات دے، اور یا اللہ سے تندرستی عطا کر. یا اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو انت شافی، اللہم انت شافی لا شفاء الا شفاء. یا اللہ تعالیٰ تو ہی شفا دینے والے ہیں، ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا کیجیے. یا پروردگار تو اللہ تعالیٰ قبول کیجیے ہم سے، ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے، ہمیں ظالم کے ظلم سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے. یا اللہ ہمیں صحیح راہ پہ رکھیے. یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیے تو اسلام پر رکھیے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ہمارا آخری کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے اس پہ زندگی گزرے، اسی کلمے پہ زندگی گزرے اور اسی پر خاتمہ ہو. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين.